बस इट वाज ऑफर्ड टू मी, मुझे कहानी सुनाई गई, महेश ने कहानी सुनाई, महेश वासवानी जो कि MD प्रोडक्शंस के हेड होते हैं, उनका बहुत आला कैरेक्टर है, आप प्लीज़ करें। कहानी पे मैं फ़ौरन कन्विंस हो गई थी। फिर जब स्क्रिप्ट आई, स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी एंड आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड to be honest, to be between you and me, well now between all of us, because the script was not translating the story. कहानी बताई गई, कहानी बहुत आला, plot बहुत आला, लेकिन character development I felt was weak, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी, बहुत सारी, मतलब वो फिर हमने एज ए टीम, इसमें अगेन क्रेडिट देना पड़ेगा डेफिनेटली टू आवर डायरेक्टर अहमद कामरान एंड ऑल द एक्टर्स, जिन्होंने फिर सोचा बैठ के कि अच्छा फिर मैं अगर यूँ हूँ तो क्यों हूँ, और मैं, मेरा बैकग्राउंड, मेरी बैक स्टोरी क्या है, क्योंकि बैक स्टोरी मिसिंग थी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फॉर एनी एक्टर टू नो कि आज हम तो इस वक्त की कहानी सुना रहे हैं ना, लेकिन मैं तो पिछले 25-30 साल से जी रहा हूँ या 40 साल से जी रहा हूँ, तो वो मेरे साथ क्या क्या हुआ है जो ये कर रहा हूँ मैं, जिसकी वजह से मैं आज ये हूँ। तो ये क्लैरिटी आपके जहन में होना कि ये रीजंस हैं, ये हिस्ट्री है, चाहे वो स्क्रिप्ट में ना लिखी भी हो, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्टर को पता होनी चाहिए, ताकि वो छोटी छोटी चीज़ें आप थ्रो इन कर सकें, लेयरिंग कर सकें कैरेक्टर की। जैसे इसमें ड्रामे में ये नहीं था, लाइक स्क्रिप्ट में कहीं नहीं था कि ये औरत जो है ये एंग्जाइटी है इसको और ये गोलियां लेती है, ये स्ट्रेट लिखा हुआ था कि ये बस ऐसी है। सो मैंने डायरेक्टर के साथ डिस्कस किया कि मैंने देखा है कि बहुत सी औरतें तरह हाई स्ट्रंग होती हैं, स्पेशली ऐसी औरतें जिनकी घर में रिलेशनशिप अपने मियाँ के साथ ऐसी रही हो और पास्ट एक ऐसा रहा हो, और वो कॉम्प्रोमाइज़ करके, अब वो पावरफुल तो है, माँ भी है, घर की वो है, बट एट द सेम टाइम उसको अंदर ही अंदर कहीं सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम होगा, बिल्कुल, तो कुछ चल रहा होगा, कोई तोड़ फोड़। इट्स नॉट कि वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट एक वो चल रही है, बिकॉज वो जवानी में पिट चुकी है अपने मियाँ से, which is a huge trauma, एंड इसका मियाँ, उसके बड़े अफेयर्स थे जो इसने बर्दाश्त किए, सेकंड ट्रॉमा वो, हाँ, कि ये अनफेथफुल है, तो वो सब गुजरने के बाद वो कैसे आज बिल्कुल नॉर्मल और कॉन्फिडेंट हो सकती है, उसमें कोई ना कोई मसला तो होगा। सो मैंने जो कि मेरे कुछ सीन्स में तो दिखाया है, कुछ सीन्स में नहीं दिखाया, आने वाली किस्तों में भी बहुत आई थिंक आएगा, वो इस्टेब्लिश ज़रा ज़्यादा होगा कि ये फांकती है गोलियाँ, बात पे गोली फांकती है, रात को गोली लेके सोती है, सुबह भी दिन में सर दर्द हो रहा है, गोली ले रही है, जो कि रिकमेंडेड तो नहीं है ऑब्वियसली, बट a lot of people go through this, they go through the high strung characters के तो वो मैंने फिर रखी, एक एंग्जाइटी वाली बात डाली, एक चीज़ के जिसका बच्चा स्पेशल नीड्स वाला चाइल्ड भी हो, तो वो फिर औरत उस पर देखें कितना प्रेशर है, और वो छोड़ के भी नहीं जा रही मियाँ को, और बर्दाश्त भी कर रही है, और बड़े उस कॉन्फिडेंस के साथ, और एक उसने ऊपर एक खौल भी चढ़ाया हुआ है, तो उस खौल को मेंटेन करना डे इन डे आउट, और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और प्रिटेंड करना कि हाँ एवरीथिंग्स फाइन, एवरीथिंग्स नॉर्मल, कुछ खराब नहीं है, सब ठीक है, ये इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं ना, कहीं ना कहीं तो आप अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं, और इस झूठ को मेंटेन करना मेरे ख्याल में एक इंसान से बड़ी एनर्जी लेता होगा, उसको थकाता होगा, इसलिए वो नर्व्स बड़ी फ्रेड होंगी, सही बात, इस तरह की मैंने देखी है ख़वातीन, तो मैंने वो चीज़ फिर डाली। लेकिन जब स्क्रिप्ट इतना वीक था, अगर आपको लगा, तो फिर आपने हाँ क्यों बोली? व्हाट वाज वन थिंग जिसकी बेसिस पे आपने कहा कि नहीं, डिस्पाइट दिस, द प्लॉट एंड जो मेरे कैरेक्टर की आर्क है, वो मेरे लिहाज से ऐसी औरत नहीं दिखाई गई पहले ड्रामे में, पाकिस्तानी ड्रामे में, जो जैसे हम ऑफ कैमरा बात करते हैं, आगे जो डेवलपमेंट अब अभी एक हुई है, और अब आगे जितनी होंगी, अब जैसे ये जून 16th and 17th की जो एपिसोड्स, और उसके बाद जितनी एपिसोड्स चलेंगी, डेफिनेट वो जो काम ये औरत करेगी, जो इसकी सोच होगी, जो ये बातें करेगी, वो मेरे ख्याल में एक पाकिस्तानी औरत के कैरेक्टर में हमने, माँ के कैरेक्टर में हमने नहीं दिखाया। मैं तो बहुत इंट्रीग हो गई हूँ आपकी बात सुन के, स्टोरी नहीं हमें बताई गई है, और मुझे लगता है कि शायद बहुत से लोग अग्री भी ना करें, आई एम नॉट श्योर कि मुझे कितनी सपोर्ट मिलेगी आवाम से, या जो इस ड्रामे को देख रहा है, कितने लोग अग्री करेंगे कि हाँ, मतलब अग्री तो कर सकते हैं कि हाँ ये सही कर रही है, लेकिन एक्सेप्टेंस कि ये पॉसिबल है, क्या ये कर सकती है, ये मुमकिन है, क्या ये हमारे माशरे में एक्चुअली मुमकिन है कि एक औरत यूं करेगी और वो नॉर्मल हो जाए,
کرنا تو چاہیے. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, وہ آئیڈیلز ہیں, لیکن جب وہ نوبت آتی ہے, جب وہ وقت آتا ہے, تو ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے. ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتائی تھی بات, یا نانی دادا نے بتائی تھی بات, یا جس طرح سے روایت ایک چلی آ رہی ہے, روایتیں ہمارا پاؤں پکڑ لیتی ہیں, رائٹ. اینڈ ہم, یا ہماری کنڈیشننگ جیسے ہوئی ہوئی ہوتی ہے, میں سوچتی کچھ ہوں لیکن کرتی کچھ ہوں. اب تو آپ نے مجھے پورا نا وہ پھنسا دیا ہے. میں ایسا کیا کرے گی نادیہ کہ میں نے اسی وجہ سے یہ کیریکٹر کیا کہ ڈزنٹ میٹر, یہ تھوڑی سی مجھے بھی یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا, کیونکہ بیچ کی قسطوں میں مجھے لگا کہ سلو ہیں اور ان کو ٹرم کیا جا سکتا تھا, ان کہانی کو ذرا سی اور ٹائٹلی نٹ کیا جا سکتا. تو یہ سب باتیں آپ لوگوں نے ڈسکس کی ہوئی. مجھے اچھا پہلے تو اوکے, مائی فرسٹ کویسچن واز کہ پھانس ہے کیا اسٹوری؟ یہ ریپ سروائیور کی کہانی ہے, یہ ایک سسپینس تھرلر ہے, یہ کیا کانورسیشن سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے پھانس؟ آئی تھنک ڈیفینیٹلی ایک ریپ سروائیور کی کہانی تو ہے, سسپینس تھرلر بھی ہے. وہ آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے, کیونکہ آپ کو اگر ایک میسج دینا ہے یا کوئی بات بتانی ہے تو ڈرامے میں اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو دوسری چیزیں بھی اس میں ڈالنی پڑتی ہیں تاکہ آپ کا ویور کی آپ اٹینشن ہولڈ کر سکیں. آپ صرف اس کو بیشنگ نہیں کر سکتے, آپ اس کو لیکچر نہیں دے سکتے. سو وہ مسٹری اور تھرلر والا جو اینگل ہے وہ تو اس لیے تاکہ آپ بیٹھ جائیں, آپ کے آئی بالز ہمیں مل جائیں. بٹ ڈیفینیٹلی یو نو کہ یہ کانورسیشن کہ اگر یہ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جو کہ غریب ہے اور یو نو اوبیسلی پاورفل فیملی سے بلانگ نہیں کرتی یا اس کی آواز نہیں ہے, تو پھر وہ کیا کرے؟ کیا پھر ایسی عورتوں کو یا ایسی لڑکیوں کو چپ ہو جانا چاہیے؟ اور باقی لوگ جو ان کے ارد گرد ہیں ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا کہ ہاں یار یہ تو چلتا ہے, اس کو چپ کرا دو کیونکہ بدنامی ہوگی, یا کہ اس کو ہمت دو کہ بدنامی تو اس کی ہونی چاہیے نا جس نے وہ غلط حرکت کی ہے, اس کی کیوں بدنامی ہو رہی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا تو ساتھ دینا چاہیے. سو it's a conversation, I think, starter for a lot of people, should be for a lot of people, کہ کیا کرنا چاہیے. کیونکہ مجھے صرف یہ کنسرن تھا شروع میں پھانس کو, I was very interested and I really liked the way جو پوری مسٹری کریٹ کی, مطلب 5 قسطوں میں تو ہم یہی سوچتے ہیں شروع کی 5 قسطیں بہت تیزی سے گئی, کون ہے یو نو, بٹ دین پھر وہ کون ہے اتنا کھینچا کہ ہم بتا بھی دو اینڈ وہ ریپ پیچھے کہیں رہ گیا which was sad, and so اس لیے بٹ دوسری چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں جیسے سوشل میڈیا, یو نو کہ اب جو ہے, اور اچھی بات ہے کہ ہم اس چیز کو انکارپوریٹ کریں. اب پرانے زمانے کی کہانی نہیں ہے کہ وہ لڑکی گھر میں ہی بیٹھ جائے گی, اور یہ سوشل میڈیا ہیز اے ہیوج رول ٹو پلے. اور اگر ایک لڑکی سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے, وہ بھی ایک متوسط یو نو گھرانے کی لڑکی, اور اس نے اپنے آپ کو پوری دنیا کے سامنے ایک اتنی بڑی بات کر دی ہے, تو یہ بھی ایک اچھی آئی تھنک پوائنٹ ہے, ایک ایرو ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن کہ بھائی یہ دیکھو یہ سب کچھ اویلیبل ہے آپ کے پاس. اب وہ والا وقت گیا کہ صرف پولیس تھانے میں آپ گئے اور سپوز وہ آپ کی ایف آئی آر نہیں درج کوئی کر رہا, یہ ہوتی ہیں چیزیں, تو آپ بے بس نہیں ہیں, آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے which creates a lot of pressure, and اس کے بعد یو نو چیزیں ہوتی ہیں, اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں. ڈائلاگز بہت لمبے اور بڑے ریپیٹیٹیو ہیں, آئی وش اس پہ تھوڑا سا کٹ کر لیتے تو. I agree with you there. I feel کہ ڈیفینیٹلی اس کو اور ٹائٹ ہونا چاہیے تھا. تو اب جس مقام پہ نادیہ کو جو چیز پتہ چلی ہے, نادیہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اپنے میاں کو تو اس نے کویسچن نہیں کیا ابھی تک. بالکل کیا ہے, تھرو آؤٹ کرتی ہے, ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ تمہاری وجہ سے میری اولاد, تم مان کیوں نہیں لیتے, تم ایڈمٹ کر دو. بٹ دیٹس اے کنورسیشن بٹوین the two of them, گھر کے اندر یا ایک کمرے کے اندر. اور بیٹے سے تو بڑی محبت ہے. اب جو اس کو نئی بات پتہ چلی ہے اس کے بعد, اب آپ بتائیں گی تو نہیں ہمیں, لیکن میں کیوریس ہوں کہ کیا وہ وہی کرے گی جس سے اپنے ہسبینڈ کو چھپاتی رہی ہے, اس کو اندر سے جو بھی بولے دنیا کے سامنے. فرق ہے جو بیٹے کے ساتھ کرتا آیا ہے اور جو اب جو ہوگا, جس پر بات جائے گی, وہ اس میں بہت فرق ہے. اور تو there is a complication there. There's a huge complication. ٹھیک ہے جی, ہم ویٹ کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے پھانس میں, and we can't wait to see کہ کس کروٹ کہانی بیٹھتی ہے. اتنی سیریس باتیں کر لی ہم نے آپ کے ساتھ, تھوڑی سی ہم ہلکی پھلکی باتیں میں نے سوچا آپ کے ساتھ کرتے ہیں. اتنے ماشاء اللہ اتنے ٹیلنٹڈ لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوا ہے, تو تھوڑا سا میں نے کہا ان کے بارے میں کچھ آپ سے جانتے ہیں, آپ کے کو اسٹارز کے بارے میں, کسی نہ کسی کے ساتھ, جیسے چپ رہو میں سجل کے ساتھ یو واٹ. سو آئی ایم گونا گیو یو فیو نیمس اینڈ سم کویسچنس. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں سے کون یہ کیا کر سکتا ہے, یا پاسبل ہے, یا لائکلی ہوڈ ہے.
ٹھیک ہے. I'm very bad at these kind of things, by the way. یہ بڑا ایزی ہے. اچھا. ہاں یہ وہ والی اس طرح کی گیم نہیں ہے کہ یہ سن آپ پھر دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا میرے سوال ہے, ہو از دا موسٹ کنسرنڈ اباؤٹ دیئر ڈیلیوری, کہ میں نے صحیح بولا ہی نہیں بولا, اب میں نام لے رہی ہوں, زارا نور, یشما, فرحان, اقرا, سجل یا فیروز خان؟ یشما. یشما کیا کرتی ہیں؟ اوف اللہ, شی از somebody جو ماشاء اللہ سے اس کی بڑی اچھی کوالٹی ہے, بٹ پرفیکشنسٹ. اچھا. اور وہ بہت محنت کرتی ہے, اور وہ بہت اپنے آپ کو سیکنڈ گیس کرتی ہے, اور بہت دفعہ وہ میں نے اس کو دیکھا سیٹ پہ بھی کہ ڈائریکٹر سے کہتے ہوئے کہ ایک اور کر لیں پلیز, ایک اور کر لیں, ایما بھائی مجھے لگتا ہے صحیح نہیں آیا, ایما بھائی پلیز ایک اور کر لیں. سو شی از لائک دیٹ. ایما بھائی کیا کہتے نہیں بیٹا ٹھیک ہے صحیح ہے. مینی ٹائمز ہی وڈ سے مل گیا ہے یشما, آئی ہیو اٹ, اٹس اوکے, ریلیکس. اوکے. سیکنڈ سوال ہے, ہو از آلویز ریڈنگ دا اسکرپٹ؟ نام پھر وہی ہیں, زارا نور, یشما, فرحان, اقرا, سجل, فیروز خان, یا اس کے علاوہ اگر کسی کا نام آتا ہے آپ کو تو وہ بھی لے سکتی ہیں آپ, میں نے کھلا چھوڑ دیا آپ کے لیے. Well, in this particular in past, I feel Shehzad Sheikh was reading the script a lot because uska character bhi, سب سے زیادہ challenging out of all of us تھا, تو he really needed to know in advance کہ کیا چل رہا ہے, اور اس کو شروع دن میں ہی جیسے صبح کو آتا تھا تو he would want to know کہ آج کے سینز مجھے سارے دے دو. اوکے. کیونکہ آئی نیڈ ٹو نو, ہی از مینٹلی پریپیئرڈ, کیونکہ تم لوگ ایک دم سے آؤ گے اور کہو گے یہ والا سین ہے اور اس میں مجھے کچھ کرنا ہے یا رونا ہے یا واٹ ایور. اچھا وہ اس کی ایک اچھی بات میں آپ کو بتا دوں شہزاد کی, کہ فار انسٹنس جتنے رونے والے سینز ہیں وہ کبھی گلسرین نہیں لیتا, وہ کبھی کچھ نہیں لیتا, ہی ایکچولی کرائز. سو ہی ہیز ٹو گو ان ٹو دیٹ اسٹیٹ آف مائنڈ دین آبویسلی. یہ تو ڈیڈیکیشن کی بات ہے. ہاں وہ لے آتا ہے, پھر ہمیں بھی رونا, اس کی وجہ سے میرے بھی اصلی آنسو نکل آئے کئی دفعہ, بیکاز ایک بندہ ایکچولی رو رہا ہے, کوئی گلسرین نہیں ہے, So it's very good experience working with him. Okay. But yeah, he's that kind of person جو script لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ I need to know. Which is nice. اچھا آپ لوگوں کو پریشر ہوتا تھا یار یہ پڑھ رہا ہے, ہم نے تو script اتنا نہیں پڑھا جتنا یہ پڑھ رہا ہے, ہم بھی اٹھائیں. You see اس نے یہ بڑی چلاکی کی شہزاد نے کہ کیونکہ اتنا کنسرن تھا اپنے اس کے, تو باقی سب بھی ذرا سے یوں ہو گئے نا کہ یار یہ جب اتنی محنت کر رہا ہے تو ہم مطلب پیچھے نہ رہ جائیں کہیں. تو پھر باقیوں نے بھی بڑی جان ماری. اینڈ in any case اس میں سارے آئے ہی تھے کافی موٹیویٹیڈ, اسپیشلی لائک دا ینگر کاسٹ آئی ووڈ سے. بڑے عرصے بعد مجھے موقع ملا, ایک اپرچونیٹی ملی ٹو ورک وتھ دا نیو لاٹ اینڈ دا ینگر لاٹ, اور وہ اتنے ڈیڈیکیٹیڈ, سیریس, ڈسپلنڈ, وقت پہ آنے والے, وقت پہ جانے والے, تمیز دار لوگ جو کہ میں نے عرصے سے نہیں دیکھے تھے. سو مجھے بڑا مزہ آیا. اوکے. کس کو اسکرپٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی ہے؟ نام اگر نہیں یاد تو ریپیٹ کر سکتی ہوں, یا کوئی اور آپ کے دماغ میں ہو تو؟ میرے دماغ میں تو نعمان اعجاز کا نام آتا ہے, بیکاز ہی از جسٹ سچ اے ٹیلنٹڈ ایکٹر, اینڈ ہی از somebody who just looks at the script once and says ہاں چلو. اینڈ اچھا ان کی عجیب سی بات بھی ہے, عجیب تو نہیں, فنی بات ہے کہ وہ خود, اچھا ان کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے. سو اب اگر ایک انٹینس سین شوٹ ہونے جا رہا ہے لیکن بیچ میں وہ اپنی جگتیں ماریں گے, سب کو انٹرٹین کر رہے ہیں, میں یہاں ہنس رہی ہوں, فلانا وہاں ہنس رہا ہے, خود وہ سیکنڈز کے اندر سیریس ہو جاتا ہے. لائک دس از اوکے, رولنگ, کیمرا آن, یہ وہ. اب ہم کہہ رہے ہیں ایک منٹ یار, ابھی تو یہ جوک سنا تھا, ابھی تو موڈ چینج کرنا ہے, کیا ہوا, ٹک آنسو آنکھوں میں, اینڈ ہی از دیئر. سو ہی از سو ٹیلنٹڈ ماشاء اللہ, اینڈ سچ اے گفٹیڈ ایکٹر. تو ہی از somebody آئی فیل جس کو اسکرپٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو بس چھوڑ دو. That's true. کون سب سے زیادہ امپرووائز کرتا ہے؟ فرحان سعید is by the way a very good actor, aside from being a great singer. Yes. And I think that وہ سنو چندا میں بھی I remember in the second season جب ان کی بڑے repetitive scenes آ رہے تھے بہت سارے ان کے, اس کے اور اقرا کے, so he would speak up and say یار اس کو پھر ایسے نہیں, ایسے کیوں نہیں کر لیں, تو ایسے کر لیتے ہیں, یہ تو بھائی وہی والی بات ہے جو میں نے کل کی تھی, تو اب میں پھر وہی ایسا سین کروں گا. So he's somebody who thinks about, and it's important کہ وہ he's conscious about this. He's very conscious, which is why he's doing so well. Who's most fun on the sets? Nadia's a lot of fun. میری بہت اچھی دوست بن گئی نادیا through that project. Nadia Afghan is a very funny person and very intelligent person and a very khapti person. خپتی person. Oh, فلا, اس کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے,